بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ کے پاک نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے اور اس وقت بادشاہ کون تھا، وہ شہر کون سا تھا اور اس شہر کا آج موجودہ نام کیا ہے، اور اس ظالم بادشاہ نے کتنے بچوں کو قتل کروایا اور اس کے دربار میں کتنے نجومی تھے، اس کی سلطنت کے بارے میں اس نجومیوں نے کیا کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی۔ ناظرین گرامی، انہی تمام تر سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا جس کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ جب نمرود بادشاہ بنا تو اس نے سب کو کہا کہ تم مجھے خدا مانو۔ اس وقت لوگ لکڑی کی بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ لوگوں نے نمرود کو اپنا خدا مان لیا۔ جب ان لوگوں کو اس کام میں بڑے ایک عرصہ ہو گیا اور لوگ اللہ کو بھول گئے، نمرود کے دربار کے نجومیوں میں ایک بڑا نجومی جو اپنا ایک ہی الگ مقام رکھتا تھا، اس نے نمرود کو کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نجومی کی بات سن کر اس بادشاہ نے اپنے دوسرے نجومیوں کی طرف غصے کے ساتھ دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ بات بالکل درست ہے۔ نمرود یہ سن کر بہت ہی غضب و غضب میں آ گیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ میری سلطنت کے تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے ہم رشتگی نہ کر پائے، جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے حکم سے بابل میں 1,00,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ نمرود کے خیال میں وہ ایسے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک دے گا، لیکن یہ اس کی ناعقلی تھی۔ اس علاقے کی ایک عورت نونا نامی تھی جو اس وقت حاملہ تھی۔ اللہ نے اس کے عمل کو چھپا دیا۔ جب اس عورت کا بچہ جانپنے کے وقت آیا تو وہ نمرود کے درندوں کے ڈر سے شہر سے باہر چلی گئی، غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اس عورت نے اس غار میں جا کر ایک بچے کو جنم دیا۔ اس عورت نے ایک بچے کو غار میں لٹا کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو اس کی حفاظت فرما، تو غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے وہ عورت غار کا دروازہ پتھروں کے ساتھ بند کر کے وہاں شہر سے آ گئی۔ دوسرے دن پھر وہ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ اس بچے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دوست کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں اتنی طاقت رکھ دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام چند ہی دنوں میں بڑے ہونے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ہر روز اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس غار میں تشریف لاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو آپ کی ماں آپ کو بڑے ادب و احترام کی بڑی بڑی باتیں سکھانے لگی۔ حضرت ابراہیم کی ماں آپ علیہ السلام کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو نبی اور پیغمبروں کی کہانیاں سناتی۔ آپ علیہ السلام کی ماں کو کیا پتا تھا کہ جس بچے کو کہانیاں سناتی ہے وہ خود اللہ کے ایک بہترین دوست اور پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی غار میں بسر کر دیے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے دل میں شہر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے اپنے ساتھ شہر میں لے چلو۔ ماں نے کہا بیٹا شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام رات کے وقت غار سے نکلے اور شہر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ تورات میں آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تارک بتایا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن پاک کی تفسیر میں حضرت ابن کثیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کا نام آزر لکھا ہے۔ علماء کرام حضرت ابراہیم کے نام پر اختلاف ہے۔ زیادہ مفسرین اس بات کا اتفاق کرتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں بلکہ چاچا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارک ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں بھی آپ علیہ السلام کا والد کا نام آزر بتایا گیا، وہ معزز کے طور پر کہا گیا ہے۔ اس زمانے میں عرب میں یہ روایت تھا کہ چچا کو بھی باپ کہا جاتا تھا۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تارک کی وفات کے بعد آزر نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے عقد کیا ہو، اس لحاظ سے آپ کو آزر کا بیٹا کہا گیا ہے۔ آزر لکڑی، مٹی اور پتھر کی بت بناتا تھا، پھر اس کی پوجا کرتا تھا۔ ان بتوں کو بیچ کر خود ان سے خوب منافع حاصل کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کا بہت زیادہ نام تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروش کا کام کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس گئے تو چچا نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بت
बेचने के लिए बाजार में भेजा। हजरत इब्राहिम ने बुतों के गले में रस्सी डालकर बुतों को गलियों में घसीटते हुए जा रहे थे और साथ साथ आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि आओ मेरे से बुत खरीद लो। जो अपनी खुद हिफाजत नहीं कर सकते, बुत की इबादत करने वालों को ये बात अच्छी ना लगी, तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शिकायत आप अलैहिस्सलाम के चचा से की। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को नसीहतें की और इसके दिन के बाद बुतों को फरोख्त करने के लिए ना भेजा। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा के से पूछा कि चचा जान, आप लकड़ी और मिट्टी पत्थर के बुत बनाते हैं, ये बुत तो ना बोल सकते हैं, ना खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं, ना आपको कोई नफ़ा या नुकसान पहुँचा सकते हैं। चचा ने कहा कि क्या तुम हमारे बुतों की मुखालफत कर रहे हो? अगर आज के बाद अपनी ज़ुबान पर यह लफ्ज़ आए तो मैं आपको सज़ा दूंगा। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेशुमार लोगों को इकट्ठा किया। इनसे कहा कि इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, ना तो ये बुत इबादत के लायक है, ना ही नमरूद इबादत के लायक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ पूरे माजरे में फैल गया। जब ये बात नमरूद तक पहुंची तो नमरूद अपने दरबारियों से दरियाफ्त किया कि ये कौन जवान है जिसने एक नया ड्रामा लगा दिया है। दरबारियों ने कहा कि ये लड़का आज़र की घर के जवान है, इसका नाम इब्राहिम है। नमरूद ने हुक्म दिया कि इस लड़के को फ़ौरन मेरे पास लाया जाए। नमरूद ने चंद आदमियों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के सामने पेश किया। नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारा कौन है खुदा? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो ज़िंदगी और मौत दे सकता है, मेरा खुदा वो है जो हर चीज़ पर कादिर है। नमरूद ने कहा, यह सब कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद ने दो मुल्ज़िमों को बुलाया जिन दोनों को मौत की सज़ा का हुक्म हो चुका था। नमरूद ने एक को माफ़ कर दिया, दूसरे को कत्ल कर दिया। फिर कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, बताओ तुम मेरे खुदा होने में क्या शक है? जिसमें चाहूँ ज़िंदगी दूँ और जिसको चाहूँ मौत के घाट उतार दूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू सच्चा है तो जिसको तूने कत्ल किया इसको ज़िंदा करके दिखा। मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तू सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा और मगरिब में गुरूब करके दिखा। नमरूद बहुत शर्मिंदा हुआ, इसका कोई जवाब न दे सका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आपकी इजाज़त तो मैं अपने बेटे को अगर ले जाऊँ। आदर ने भी बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं इसको तुम्हारी बुतों की तौहीन से बाज रखने के बारे में समझाता हूँ। नमरूद ने कहा कि आज़र, मैं आपके कहने पर इसको छोड़ रहा हूँ, अगर इसके बाद कोई ऐसा काम किया तो मैं इसको ज़िंदा जला दूंगा। इस दिन के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने चचा से कहा कि चचा, ये बुत क्या चीज़ है जिसको आप खुद ही बनाते हो, इनको फ़रोख्त करते हो, फिर इनकी इबादत करते हो? ये बात सुनकर आज़र ने अपने भतीजे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहने लगा कि मेरे घर से अभी अभी और इसी वक्त निकल जा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से कहा कि चचा जान, मैं बस अल्लाह से डरता हूँ, लेकिन एक खुदा का पैगाम देता रहूँगा। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा आज़र का घर छोड़कर चले गए। आप अलैहिस्सलाम को लोगों को हमेशा एक खुदा की इबादत करने का दर्स देते रहे, बुतों की हमेशा मुखालफत में बोलते रहे। बाबल के लोग हर साल एक मेला मनाया करते। बाबल के लोग इस मेले में तरह तरह की नुमाइशें करते। वो सारा दिन अपने शहर से बाहर जाकर इस मेले में गुजार रहते। जब वो मेला आया तो लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी साथ जाने का कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन लोगों से फरमाया, मैं आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरी तबीयत सख्त ख़राब है। जब वो सारे मेले में चले गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके बड़े बुत खाने में चले गए। उन्होंने देखा कि इन बुतों के सामने तरह तरह के खाने पड़े हुए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन बुतों के कहने लगे कि देखो, तुम्हारे सामने तरह तरह के खाने पड़े हैं, तुम इन खानों को क्यों नहीं खाते? इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक गुलाड़ा लिया और सब बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस बात पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और इसके कंधे पर गुलाड़ा लटका दिया। जब मुशरिकीन वापस आए तो उन्होंने देखा कि इन सारे बुतों के टुकड़े हुए हैं। इन्होंने सोचा ये काम इब्राहिम का हो सकता है, वही हमारे बुतों की हर वक्त मुखालफत करता रहता है। अल्लाह की कुदरत देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकसद खुद ब खुद ही पूरा होता जा रहा था। बाबर के बड़े बड़े सरदारों ने सब लोगों को जमा किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम हमारे बुतों को तोड़ा, लेकिन क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम्हारे बड़े बुत के कंधे पर गुलाड़ा है, इससे पूछे जाए कि इसने सब छोटे बुतों को क्यों तोड़ा। हज़रत इब्राहिम की ये बात सुनकर उन्होंने सोचा कि हमने अपने खुदाओं के पास किसी को नहीं छोड़ा, हमारी ही गलती है, हमको ये नुकसान उठाना पड़ा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर उन्होंने सोचा कि हम अपने खुदाओं को अब क्या किया जाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर उन्होंने सबक हासिल करने के बजाय शैतान की बातों में आ गए। उन्होंने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अच्छे तरीके से जानता है कि ये बुत बातें नहीं कर सकते,
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر اللہ کے سوا دوسرے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور وہی ہے جو تمہیں نفع یا نقصان پہنچائے گا۔ اللہ ہمیشہ ہر کسی کا بھلا سوچتا ہے۔ یہ بت جس کی تم عبادت کرتے ہو نہ تم کو کوئی نفع دیتے ہیں نہ نقصان۔ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے خداؤں کو خود ہی مٹی میں لکڑی اور پتھر سے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم کی یہ باتیں کر رہے تھے کہ مجمع میں ایک شخص بولا کہ تمہاری باتوں سے ہم کو پتہ چل جائے گا گیا ہے کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے تم ہی ہو۔ اگر آج آپ کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں تم ہمارے بت کھانے ہی مٹا دو۔ وہاں کھڑے سب لوگ یہ باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ یہ نمرود کا نمائندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اب نمرود اس جوان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا تو نمرود نے اس جوان کو آگ میں جلا دیے جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ نمرود نے سب کو حکم دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائے۔ اعلان یہ کیا گیا جو بھی بت کھانے کے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرے گا ان کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ لوگوں نے بت کھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر رکھا تھا۔ جب لوگوں نے ایندھن کا بہت بڑا ٹال لگا دیا پھر اس ایندھن کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے عروج پر تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر اس آگ میں گرا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرائے اور آگ والے میدان میں تھوڑی سی دور ایک بڑا سا برج مینار بنا ہوا تھا جہاں نمرود کے وزیر اور مشیر بیٹھتے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اتنی اونچی تھی کہ کوئی پرندہ اس کے اوپر سے اڑ نہیں سکتا تھا۔ امام صادق سے روایت ہے کہ منجنیق کو سب سے پہلے شیطان نے بنایا تھا، پھر اس منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت آسمانوں اور زمین سے ایک آواز بلند ہوئی۔ زمین نے کہا یا اللہ اس دنیا میں میرے اوپر سوا ابراہیم کے تیرا نام لینے والا کوئی اور نہیں۔ دنیا اور آسمان کے ہر چیز نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرمایا جائے۔ اللہ نے فرمایا اگر ابراہیم خود اپنے لیے دعا کریں گے تو میں آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھے۔ ان دونوں کے ارد گرد پھول پیدا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونک مارتی ہوئی اور مینڈک آگ پر پانی ڈال رہا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ جب اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا تو 3 دن کے تک دنیا کی سب آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آگ علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھنے میں مدد فرمائی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ نمرود نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ نمرود یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنی جاہلیت سے باز نہ آیا۔ نمرود کو یہ ڈر تھا کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ نمرود نے لوگوں کو لالچ دی۔ نمرود نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا جائے تاکہ کوئی بندہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے شہر میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور نمرود کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا جائے گا، نمرود نے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو میرے بھیڑ بکریاں ضبط کرنا چاہتا ہے تو میں نے ساری عمر لگا کر یہ مال کیا جمع، تو میرے عمر لٹا اور مجھ سے بھیڑ بکریاں لے جاؤ۔ یہ بات بڑھ گئی تو بات نمرود کے ایک وزیر کے پاس چلی گئی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور نمرود کے باشندوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ نمرود ایمان نہ لایا بلکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارے رب سے جنگ کروں گا۔ نمرود بے شمار لشکر لے کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تنہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مچھروں کو نمرودی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر بھیجا۔ مچھروں لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے۔ مچھروں نے نمرودی لشکر کے سر اور ناک پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ سب کے سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نمرود بھی ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر بھی نمرود ایمان نہ لایا تو اللہ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کی ناک میں گھس جا۔ پھر مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اس نے نمرود کے دماغ کو بہت ہی نقصان دیا، جس کی وجہ سے نمرود پاگلوں کی طرح اپنے ہی غلاموں کو کہتا کہ میرے سر پر کچھ مارو۔ اسی حالت میں کئی مدت گزری اور نمرود کی موت واقع ہو گئی۔